زیری ویس کی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ عملیات جو ہیں یہ تصوف کا حصہ ہیں یا نہیں، عملیات تصوف کا حصہ ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے ذرا میں کچھ اور باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جو عملیات سے ریلیٹڈ ہیں۔ اصل میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، عامل کسے بولتے ہیں، عملیات کہتے کسے ہیں۔ عامل اصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دسترس حاصل کرنا، جس کو دسترس حاصل ہو کسی چیز کے اوپر، یعنی عام الفاظ میں اسے اس طرح کہہ سکتے ہیں جس کے پاس صحیح روحانیت ہو، پاور ہو، تو اصل عامل وہی ہوتا ہے۔ باقی یہ جو ہے یہ عملیات تصوف کی سمجھے کہ ایک طرح سے پہلی سیڑھی ہی ہے، کہ عملیات کے ذریعے سے ہی آپ کو شیاطین، جنات کی چالوں کا، شیاطین انسان کو کیسے کیسے بہکاتے ہیں، کہاں کہاں وار کرتے ہیں، انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تو تصوف کی پہلی سیڑھی یہی ہے۔ جب ایک بندے کو یہی نہیں پتہ کہ شیطان مجھے کہاں کہاں بہکائے گا، کہاں کہاں کے جنات میرے ساتھ کھیل سکتے ہیں، کہاں کہاں مجھے خراب کر سکتے ہیں، میرے عقیدے کا بگاڑ کر سکتے ہیں، میرے اعمال کو خراب کر سکتے ہیں، تو وہ صوفی کیسے بنے گا؟ یہ تصوف کی جو عملیات کی جو پاور اور روحانیت حاصل کیسے ہوتی ہے، یہ چلہ کشی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم ماضی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں چلہ کشی انبیاء کرام کے اندر ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن چلہ کاٹا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں سے، فیس ٹو فیس مقابلہ ہو رہا ہے، تو یہ پاور چلہ کشی سے ہی آتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حالانکہ افضل جگہ تو مکہ ہے، مکہ کو چھوڑ کے غار حرا کے اندر جا رہے ہیں، کبھی 3 دن گزار رہے ہیں، کبھی 7 دن گزار رہے ہیں، کبھی کتنے دن گزار رہے ہیں، تو کیوں؟ یکسوئی کے لیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ پھر ہم بزرگان دین میں دیکھتے ہیں تو یہی چیز ہے، وہ لوگ چلہ کشی کرتے تھے۔ جتنے بھی آپ کو تصوف کے امام ملیں گے، بزرگان دین ملیں گے، تصوف کی فیلڈ کے ماہر ترین لوگ ملیں گے، انہوں نے چلہ کشی کی ہوگی۔ چلہ کشی سے روحانیت آتی ہے، اسی کی وہ ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی سیڑھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی پہلے حکمت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد تزکیہ بیان کیا۔ کیوں؟ جب پہلے یہی پہلی سیڑھی ہے، جب انسان کو عملیات کے ذریعے سے شیاطین، جنات کی چالوں کا پتہ چلے گا تو انسان آگے چل کے وہ کر سکے گا۔ تو یہ پاور آتی ہے چلہ کشی سے۔ تو اصل میں جتنے بھی آپ دیکھیں بہت سے تعویذات اس ٹائپ کے، بہت سے اعمال ہیں جو بزرگان دین کی طرف منسوب ہیں۔ جیسے ایک تعویذ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، ہمارے پاس ہے، تو اس کی بہت سی چالیں بھی ہیں۔ تو اسی طرح کے اور بھی بہت سے اعمال ہیں جو بزرگان دین تصوف کے امام ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی طرف منسوب ہیں۔ یہ باقاعدہ لوگوں کو تعویذ دینا یا کوئی عمل بتا دینا، کوئی وظیفہ دے دینا پڑھنے کے لیے، باقاعدہ اس کے پروف کتابوں میں باقاعدہ ملتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جاتے بھی عمومی طور پر بزرگوں کے پاس ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا فلاں کام ہے وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ روحانیت کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ چلہ کشی کی وجہ سے ہی یہ اس میں اثر آتا ہے انسان کے کسی عمل میں، کسی تعویذ میں، وہ چلہ کشی کی محنت ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں وہ کر دیتا ہے۔ کچھ بزرگوں کا مزاج یہ تھا کہ تعویذات وغیرہ ان چیزوں میں مصروف ہو کے انسان کی جو علمی مصروفیت ہے اس میں خلل آ جاتا ہے، انہوں نے چلہ کشی چھوڑ دی۔ مخلوق کی خدمت علم کے ذریعے، یعنی ان کو فتاوی جات دے کے، ان کو تعلیم و تعلم کے ذریعے قرآن و حدیث کا درس دے کے وہ کرنے کو انہوں نے زیادہ ترجیح دی، کیونکہ ان کے مزاج میں نہیں تھا کہ اس طرح عملیات وغیرہ کا وہ کرنا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کاش ہم یہ چیز سیکھ لیتے اور مخلوق کو اس سے کتنا فائدہ ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے ہم جو بھی بزرگان دین کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے چلہ کشیاں کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے حضرت نے پہلے جنگلوں میں جا کے چلہ کشی کی ہے۔ جس بھی بزرگ کی ہم زندگی اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے پہلے چلہ کشی کی، چلہ کشی کی پاور ہوتی تھی۔ ابھی پھر کچھ عرصے سے جب صحیح لوگوں نے علم کی طرف زیادہ وہ دھیان دے دیا تو یہ شعبہ ہو گیا خالی، کیونکہ بزرگوں کی محنت کا اثر تو ہے۔ انسان جب چلہ کاٹ لیتا ہے، چلہ کشی کر لیتا ہے، اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک مرتبہ ایک لڑکی کے اوپر جن آتا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنا جوتا دیا کہ بولا یہ لے جاؤ، تو وہ بندہ لے گیا، تو وہ جن کے پاس جیسے لے کے گیا تو وہ جن چلا گیا، اسی ٹائم اس نے چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ کچھ عرصے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا،
تو وہ بندہ دوبارہ جوتا لے کے وہ کیا جو لے کے آیا تھا وہ جوتا ان سے، تو اس نے بولا کہ ابھی وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی تاثیر اور اثر پیدا کر دیتا ہے، چلہ کشی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے اسی کا، کیونکہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کو چھوڑ کے جنگل میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے 3 دن 7 دن کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا ہی کرے گا۔ جب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے اس کا ذکر کرنے کے لیے وہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جب انسان کو شیاطین کی چالوں کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر طرف سے چالیں چلتا ہے، کبھی عورتوں کے ذریعے سے انسان کو بہکائے گا، کبھی جنات کے ذریعے سے آ کے انسان کو بہکائے گا۔ تو دیکھیں کبھی انسان کے اندر یہ ہوتا ہے، شیاطین مختلف شکلیں اختیار کر کے آئیں گے، دکھائیں گے کہ ہم فلاں بزرگ ہیں، آپ نے بس یہ ہو گیا، آپ وہ ہو گئے، کیوں؟ انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا، انسان کے اندر تکبر آ جائے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اتنی برکات ہیں، زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے، جو بندہ کرتا ہے صرف اسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا کیا وہ ہے۔ اپنے دشمن کی چالوں سے واقف ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے راستے میں چلنا آسان ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تصوف کی فیلڈ میں چل رہا ہوں تو صحیح اس پہ جا رہا ہوں، شیطان مجھے بہکائے، کیونکہ اس شیطان کی چالوں سے واقف ہوتا ہے، کہاں کہاں وہ اسے بہکاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ جنگل کے اندر تھے تو شیطان آیا، وہ سفید بادل کی شکل میں آیا اور آواز دینے لگا کہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تو یہ نمازیں معاف کر دی۔ تو انہوں نے بولا کہ جا مردود دفع ہو جا۔ تو شیطان آگے سے کیا کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، دیکھیں کیسا وار مار رہا ہے۔ انہوں نے بولا نہیں، میرے رب کے فضل نے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا۔ یہ چالیں یہ شیاطین ہی چلتے ہیں، جنات مختلف، کبھی بزرگوں کی شکل میں آ کے وہ کرے گے۔ اس کا آسان سا ایک اصول اور قاعدہ یہ ہے، جو بات خلاف شرع ہے اس کو پھینک دو، کوئی وہ نہیں ہے، کسی بزرگ کی شکل میں آ رہی، کسی اس میں آ رہی ہے، خلاف شرع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی بزرگان دین کی شکلیں وہ بالکل اختیار کر کے آ سکتا ہے، انسان کو بہکا سکتا ہے۔ جب انسان عملیات کی فیلڈ سے گزرا ہوا ہوگا، ان چیزوں سے گزرا ہوا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا شیطان کہاں کہاں بہکا رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ چلہ کشی کی محنت ہوتی ہے، بزرگان دین نے چھوڑ دی تھی تو الٹے لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں، ان کے پاس ایک ایک عمل تھا، کوئی تھا نہیں، روحانیت تو تھی نہیں۔ جب ایک بندہ مجبور ہے، اس کو بیماری ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی بندہ کیسے مذہب والا ہے، کس فرقے والا ہے، وہ اس کے پاس جائے گا، وہ بولے گا بھائی مجھے ٹھیک کر دو، جس سے وہ اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جب صحیح لوگ اس فیلڈ سے ہٹ گئے تو الٹے لوگ آ کے وہ ہو گئے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ فیلڈ خراب ہے، تو ایسا نہیں ہے، فیلڈ اچھی تھی، چلہ کشی وہی محنت، اس کی وجہ سے اچھے لوگوں نے محنت چھوڑی تو برے لوگوں نے یہ سیٹ سنبھال لی۔ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید بزرگ بننا، یہ تصوف کا یہ شعبہ الگ ہے، یہ عملیات کا یہ شعبہ شاید الگ ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی کی سیڑھی ہے، اسی سے گزر کے جانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی یہاں سے کوئی جا رہا ہے پنجاب تو اس کو حیدرآباد راستے میں آنا ہی آنا ہے، ابھی اس کی مرضی ہے وہ حیدرآباد میں رک جائے۔ اس سے جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جانے لگتا ہے، یہ روحانیت یہ سب چیزیں آتی ہیں، انسان کی مرضی ہے وہ لوگ کا علاج کرے، اس کی مرضی ہے نہ کرے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آج کل ہم جیسے لوگ بھی اتنے گناہ گار بندے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی، اس کے ذکر کی برکت سے ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان خود ہی دنگ رہ جاتا ہے، کہ بہت دفعہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ میں اپنی وہ نہیں بیان کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ لیڈیز نے رابطہ کیا علاج کے لیے، اس ٹائم میں چھوٹا تھا، کافی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، بہت کمزور سا بھی تھا، چھوٹا سا لگتا تھا، بہت طالب علم سا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے بولا اس طرح میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے اتنے علاج کرائے، اتنے علاج کیا، میں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ وہ میں نے ان کا علاج شروع کیا، ان کو اعتقاد بھی نہیں تھا کہ چھوٹا سا بچہ کیا علاج کرے گا، خدا کرنا ایسے ہو، میں نے ان کو بول دیا۔ پھر انہوں نے 1-2 مہینے بعد پھر بولا مجھے چیک کرو میرے ساتھ وہ مسئلہ، وہ چیز دوبارہ ہے یا نہیں ہے۔ میں نے بولا چیز تو آپ کے پاس ہے۔ میں نے ان کو بول دیا آپ نے جتنا گھومنا ہے گھوم لیں۔ 2 سال گزرے، ایک دن تک میرے پاس کالیں آنا شروع ہوئی، میں نے کہیں مصروف تھا، بعد میں جب میں نے دیکھا اسی لیڈیز کی کال تھی، اس نے الحمدللہ وظائف شروع کیے، 5-6 مہینے کے اندر اندر الحمدللہ وہ خود ہی اب علاج کرنے کے قابل ہو گئی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے انسان کو اس پہ وہ نہیں ہوتا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک وہ فیملی آئی تھی، ان کی بچی وہ میمن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ انہوں نے بولا بچی کے ہم نے سب ٹیسٹ کرے ہیں، سب ٹیسٹ کلیئر ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچی کی آواز بند ہو گئی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، سب گھر والے رو رہے ہیں، سب ٹیسٹ بھی کرا رہے ہیں، سب ٹیسٹ کلیئر ہیں، ڈاکٹر بول رہے ہیں ایمرجنسی وارڈ میں ایڈمٹ کر لیں۔ تو خیر وہ لے کے میں نے دم کیا یہاں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت ہے، وہ عورت وہاں گئی ہے، وہ آدھے گھنٹے کے بعد بچی کو لے کے آگے بولا آپ نے یہاں دم کیا، وہ بچی وہاں اٹھ کے بیٹھ گئی، الحمدللہ وہ بچی بالکل کھیلتی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکات ہیں، یہ انسان کے اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ہم اتنے گناہ گار ہو کے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی برکت سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے یہ جو کرامات وغیرہ یہ ظاہر ہوتی ہیں،
یہ اس طریقے سے یہ سب چلہ کشی سے تعلق رکھتی ہے. انسان چلہ کشی کرتا ہے، اسی میں مہارت ملتی ہے. جب انسان کو وہ شیطان کے واروں سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر اسرار رموز کھولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کے لیے راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. ہم دیکھیں نا، یہ جنات وغیرہ نکالنے کے یہ سب یہ بزرگان دین کے واقعات میں ملیں گے. لوگ بولیں گے یہ کرامت فلاں بزرگ کی. الحمدللہ آج ذکر کی برکت ہے، ہمارے سلسلے کا چھوٹا سا بچہ بھی وہ دم کرتا ہے، وہ چیزیں فوراً سیٹ ہو جاتی ہیں. دیکھیں یہ کیوں؟ وہیں اسی راستے پہ چل کے جب بزرگوں کے صرف بزرگوں سے محبت اچھی چیز ہے، لیکن صرف محبت نہیں کرنی، محبت کا تقاضا یہ بھی ہے ان کے طریقوں پہ چل کے ہم بھی انہی کی طرح بن جائیں. جب انسان ذکر کرتا ہے، چلہ کشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے تو دوسرے لوگ کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی. ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو ایک بندہ تھا، اس کو کیمیا بنانے کا وہ شوق تھا. کیمیا بنانے کا جو نسخہ ہوتا ہے، یعنی سونا بنانے کا، وہ کھوج میں لگا رہتا تھا. تو ایک دن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بولا کہ آپ کن چکروں میں پڑے ہو، ادھر آ جاؤ، دین کا کام کرو، وہ کرو. نہیں حضرت، میں تو کیمیا کا وہ نسخہ حاصل کر کے ہی رہنا ہے. انہوں نے بلایا اس کو اور بولا کہ کوئی پتھر اٹھا کے لے آؤ. اور بندہ گیا، پتھر اٹھا کے لے آیا. انہوں نے کیا کہ آیت پڑھی، اس کے اوپر پھونک دی، وہ سونا بن گیا. وہ خوش ہو گیا بڑا. وہ گھر گیا، گھر میں اس نے کیا کیا، بہت سے پتھر اٹھائے، جمع کیے. جمع کر کے جب رکھے، اس نے کیا کہا کافی سارا سونا بن جائے گا. اس نے وہ آیت پڑھ کے پھونکنا شروع کی، پتھر ویسے کے ویسے ہیں. وہ آیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس نے برا بھلا کہا، آپ نے شاید کچھ اور پڑھ کے پھونکا ہوگا، مجھے کچھ اور بتایا ہے، آپ لوگ ایسے ہوتے ہو ویسے ہوتے ہو. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بولا وہ آیت تو میں نے تجھے بتا دی تھی، وہ تو نے پڑھ کے پھونکی، وہ سونا نہیں بنا، لیکن تیرے پاس وہ زبان کہاں سے ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو زبان کا اثر ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ زبان کا اثر کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں میں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے. آپ بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. یہ انسان کا اعتقاد ہے. انسان اپنے اعتقاد کو جہاں جوڑ لے گا، وہیں سے اس کو شفا ملنا شروع ہوتا ہے. ظاہر سی بات، جب لوگوں کو صحیح لوگ نہیں ملیں گے تو لوگ غلط لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کی سب چیزیں خراب بھی ہوں گے، ان کے عقائد بھی خراب ہوں گے. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، لوگ پریشانی میں کیا کچھ نہیں کرتے، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو مجبوراً ہندو کے پاس جاتے ہیں، جب ان کو صحیح بندہ نہیں ملا، ہندو کے پاس جاتے ہیں، وہ بھیٹ چڑھانے تک کا بول دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات، ایک بندہ ہے وہ بیماری سے مر رہا ہے تو وہ تو کچھ کرے گا. یہ اسی وجہ سے لوگوں نے الگ کر دیا. باقی ویسے اصل تو یہ اسی کا ہی تصوف کا حصہ ہے. تصوف کے سمجھے کہ پہلی سیڑھی یہی عملیات ہی ہے. شیطان کی چالوں سے واقف ہو کے اللہ تعالیٰ کے پھر انسان کے لیے راستہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. انسان اپنے دشمنوں کے چالوں سے واقف ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں جادوگروں کا مقابلہ نبی کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے جادوگروں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ادا کیا کہ ان نے لاٹھی وجہ سے پھینکی زمین کے اوپر، وہ اصل میں اوریجنل میں سانپ بن گیا. اس طریقے سے ہر دور کے اندر جب مختلف جادوگروں کا مقابلہ ہوتا ہے، کبھی فیس ٹو فیس ہوتا ہے، کبھی روحانیت میں یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ اسی طریقے سے جو اس ٹائم کا سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، اسی ٹائم کا جو سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے وہیں اسی کا دشمن ہوتا ہے. وہ اسی کے اوپر اپنی شیطانی چالیں وار کرتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے. آج دیکھیں یہود و نصارہ، وہ لوگ اس چیز کو یہ سکھاتے ہیں باقاعدہ، مختلف اس طرح کے جادو کرنے کے، اس ٹائپ کی چیزیں. کہ مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کر بھی رہا ہو تو الٹا اس بندے کو نفرت کہ یہ کسی غلط کام میں پڑ گئے ہو، کہیں وہ ہو گئے. لیکن وہی بندے جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھاگتے بھی ادھر ہیں. تو اسی لیے ہمارے سلسلے کی کوشش یہ ہے کہ ہر فیملی کے اندر، ہر خاندان کے اندر کم سے کم ایک بندہ تو ایسا ضرور ہونا چاہیے تاکہ کسی اور کے پاس، غیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے اس چیز کو سیکھیں. دیکھیں یہ صرف ہم بزرگان دین کا نام لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، جب ہم ان کے راستے پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرنا شروع کر دے گا. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بزرگان دین بس وہ جو تھے ان سے بس ہم عقیدت کی وجہ سے صرف ہمارا وہ ہو جانا ہے، بیڑا پار ہو جانا ہے. نہیں، ہمیں ان کے راستے پہ بھی چلنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جس کی برکت سے دیکھیں آج اتنے لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ جو پرانے کیسے جو مطلب ہے کہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں سے ٹھیک کراتے. کیوں؟ ذکر کی برکت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، بزرگان دین کا فیض ہے. جب انسان ایک صحیح راستے پہ چلتا ہے نا، وہیں کیفیات، وہیں سب چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں ابھی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ان کو جب اوریجنل چیز نہیں ملی. تو اسی لیے ہمارے پاس ہے، ہم ان کو بس بات کراتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے وہ کیفیات نہیں آتی جو کتابوں کے اندر سے پڑھنے کو ملتی ہے نا، وہ ریئل میں فیل نہ ہو تو پھر کہیں. تو یہ چیزیں جب انسان طے کرتا ہے تو تب انسان کو یہ فیل آتی ہے. تصوف ہے کیفیات کا نام. بہت دفعہ لوگ ایسے ہیں جن کو ذکر کرایا، وہ بولتے ہیں ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے.
جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس سے، باقی یہ کرامات وغیرہ یہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے چلہ کشی اور مجاہدات سے۔ انسان جتنے مجاہدات کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی روحانیت دیتا ہے، روحانیت عطا کرتا ہے۔ یہی روحانیت کے ذریعے سے انسان بری چیزوں کا، شیطان کے چیلوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ٹائم میں ہم دیکھیں کہ با کمال بزرگوں نے جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے، کہیں فیس ٹو فیس مقابلہ ہوا ہے، فیس ٹو فیس نہیں تو ویسے تو ہر بزرگ جتنے بھی روحانی یا تکوینی بزرگ ہیں وہ باطنی طور پہ جنگ لڑ یہی رہے ہوتے ہیں۔ شیطانیت کا توڑی اسی طریقے سے ہی روحانیت سے ہی ہے، وہ روحانیت چلہ کشی سے ہی مضبوط ہوتی ہے، بغیر چلہ کشی کے روحانیت مضبوط نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے لیے چلہ کشی ضروری ہے۔ چلہ کشی میں بھی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ عملیات تو کر لیتے ہیں لیکن جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ جن کے لیے کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ عملیات کی سب کتابیں، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اندر پہلی شرط یہ رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اس چیز سے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بادشاہ تھا، وہ اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، اعلان کیا کہ جس کو جتنا چاہیے وہ لے جائے۔ ایک باندھی تھی اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا، بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے بولا آپ بھی اپنے لیے لے لو، آپ کیوں نہیں اس طرح کھڑی ہو؟ اس نے بولا میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا نا، مال سارا آپ کا ہے تو آپ میرے تو سمجھو سبھی میرا ہے، تو اسی لیے جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کریں گے نا، جب اللہ ہمارا ہے تو سب ہمیں دے دے گا، وہ ہے نا جو تو میرا تو سب میرا۔ تو اس لیے جب ہم جن کے لیے کریں گے تو وہ جن نہیں ملے گا، اسی لیے انسان بڑے مقصد کو ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ کی رضا جب ہم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فوراً وہ کر دے گا، کیونکہ دیکھیں اصل صوفی وہی ہے، اصل صوفی اور بزرگ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہچانے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ہم بزرگان دین کا دیکھتے ہیں، بہت دفعہ لوگ ان کے پاس آتے علاج کے لیے، وہ کہتے ہیں ابھی نہیں فلاں ٹائم میں آئیے گا، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے کہ فلاں چیز فلاں ٹائم میں اس کو شفا ہونی ہے۔ یہ اسرار و رموز تب کھلتے ہیں چلہ کشی سے اور ذکر سے ہی کھلتے ہیں، ذکر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ خود بخود یہ چیزیں کھولتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے، وہ بال کٹوا رہے تھے نائی کے پاس، ایک بندہ آیا، اس بندے نے ان کو کچھ پیسے دیے، تو اس بزرگ نے بولا نہیں مجھے نہیں چاہیے، جس زبردستی کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اسے بولے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، کیا کہ وہ بندہ جاتے جاتے مجبوراً ان کی جوتے میں رکھ گیا۔ بزرگ جب جوتے پہننے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہ پاؤں کے اندر وہ کھڑی تھی، تو انہیں نائی کو کہنے لگے دیکھیں دنیا ہمارے پاس بھی آتے ہیں ان کے پاس، لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ دنیا ان سے اور آگے بھاگتی ہے، اور ہم دنیا سے دور بھاگتے ہیں، دنیا ہمارے پاؤں میں آ کے گرتی ہے۔ اس لیے جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہے سب چیزیں انسان کو کوئی وہ نہیں کر سکتی۔ اصل صوفی وہی ہے، کوئی گیٹ اپ سے بزرگ نہیں بنتا، بڑا جبہ امامہ پہننے سے کوئی بزرگ نہیں بنتا۔ ایک مرتبہ ایک بندہ تھا، اس نے بڑا امامہ پہنا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے بولا کہ یار یہ مسئلہ کیسے ہے؟ اس نے بولا مجھے نہیں پتا۔ اس نے بولا یار امامہ تو اتنا بڑا پہنا ہوا ہے۔ اس نے کیا کیا، امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا، بولا اب تو بتا دے۔ تو گیٹ اپ سے کوئی بزرگ نہیں بنتا، اصل علم سے بنتا ہے، علم سے۔ باقی اس فیلڈ کے اندر مہارت ہونی چاہیے، مہارت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے دشمن کے ہر ایک چال، ہر وار سے واقف ہو کہ وہ کہاں کا مجھے وار کر سکتا ہے، کہاں کا مجھے بہکا سکتا ہے، کہاں کا وہ۔ بہت دفعہ انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے، شیطان دل میں ڈال دیتا ہے آپ کو ہاں کتنا بڑا کام کر دے، نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے۔ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اور اس کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کی نعمتوں سے اور فائدہ اٹھائیں، اس کے ذکر کی طرف آئیں، اس کے ذکر سے جڑیں۔ تعلق اسی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی مضبوط ہوتا ہے، عبادات سے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے یہ چیز وہ ہوتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔